وہ دین ہمیں ایک دوسرے کے حقوق نہ بتلائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین ہمیں عورتوں کے حقوق نہ بتلائے، مردوں کے حقوق نہ بتلائے، میاں بیوی کے حقوق نہ بتلائے، بھائی بہن کے حقوق نہ بتلائے، بلکہ رشتہ داروں کے حقوق نہ بتلائے۔ دین اسلام ہر ایک کے حقوق بتلاتا ہے، ہر ایک کا درجہ بتلاتا ہے، ہر ایک کا مرتبہ مقام بتلاتا ہے۔ پھر یہ کیسے کہا جائے، پھر یہ کیسے نعرہ لگایا جائے کہ دین نے اور اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے ہیں، بلکہ جتنے اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، جتنی اسلام نے عورتوں کو سہولتیں دی ہیں، جتنی اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، کسی دین نے، کسی مذہب نے، کسی تہذیب نے، کسی قوم نے، پہلے والی امتوں میں بھی، کسی امت نے بھی وہ عزت، وہ مقام، وہ رتبہ کسی عورت کو دیا نہیں ہے جو اسلام نے عورت کو مقام اور درجہ دیا ہے۔ اسلام سے پہلے کا منظر دیکھا جائے، اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت کو کوئی سمجھا نہیں جاتا تھا، عورت کو گویا ایک ٹشو پیپر سمجھا جاتا، استعمال کی چیز سمجھی جاتی، عورت کو ایک ملک سمجھا جاتا کہ ایک آدمی کوئی چیز خریدتا ہے، ایک آدمی کوئی گھڑی خرید لیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ گھڑی میری ملکیت ہے، میں اسے توڑوں، استعمال کروں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس دور میں عورت کی عزت یہی تھی، عورت کو ملک سمجھا جاتا ہے، وہ مرد اس پر زیادتی کرے، وہ مرد اسے مارے، اس پر تشدد کرے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی اسے پوچھتا نہیں تھا۔ لیکن یہ اسلام ہے، اسلام نے آ کر حد بندی بتائی ہے، اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی ہے۔ وہ معاشرہ، وہ اسلام سے پہلے کا وہ رویہ، وہ ایک کردار تھا کہ عورت کو عیب سمجھا جاتا تھا، عورت کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ وہ عرب کا معاشرہ جو عورت کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچی پیدا ہوتی کوشش یہ ہوتی، پیدا ہوتے ہی اسے گلا دبا دیتے، دنیا میں رہنے نہیں دیتے تھے، اگر بچ بھی گئی، بڑی ہو گئی تب بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ لوگ یہ ذہن رکھتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، رشتہ دار کہیں گے اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ہماری تو ناک کٹی گئی، ہماری تو عزت خاک میں مل گئی۔ وہ ذہن یہ دیا جاتا تھا، ہر مذہب میں اسلام سے پہلے ہر تہذیب میں یہی ذہن دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر عورت کا مقام اور مرتبہ بتلایا ہے، عزت بتلائی ہے۔ وہ معاشرہ، وہ قومیں جو عورت کو استعمال کر کے کوئی عزت نہیں دیتے تھے، وہ معاشرہ جس میں یہ رواج تھا کسی لڑکی کی شادی کے بعد اس کا خاوند فوت ہو گیا، خاوند دنیا سے چلا گیا، وہ جوان لڑکی ہے، اسے جرأت اور اجازت نہیں ہوتی تھی کہ دوسرا نکاح کرے۔ اس کے لیے یہ تھا کہ وہ الگ ایک کمرے میں اپنی باقی کی زندگی گزارے، لیکن اسے یہ اجازت نہیں دیتا تھا معاشرہ کہ وہ دوسرا نکاح کر کے اپنی خوشحالی کی زندگی گزارے۔ وہ معاشرہ جو عورت کو
اتنا ایک عیبدار سمجھتے تھے کہ حیض کے دنوں میں، مخصوص دنوں میں وہ اس کے قریب تک نہیں جاتے تھے۔ الگ کمرے میں بند کر دیا جاتا، الگ حویلی میں الگ تھلگ کر دیا جاتا۔ وہ اتنا درجے تک عورت سے نفرت کرتے تھے، گویا جب ضرورت ہوئی، جب استعمال کرنا ہوا استعمال کر لیا، پھر اس کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو اسلام سے پہلے تھا۔ اور مجوسی مذہب کے لوگ، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ عورت کو اپنی ملک سمجھتے تھے۔ جس کی اور بیٹیاں پیدا ہوئی، وہ بیٹیوں کی شادی گھر کے باہر نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے کہ یہ کیسا دنیا کا قانون ہے کہ ہم اس کو پالے پاسے بڑا کریں، بڑا کر کے پھر اس کو کسی اور کے حوالے کر دیں۔ یہ نہیں، اگر ہم اور کے حوالے کر دیں پھر تو ہم اپنا مال اوروں کو دے رہے ہیں، پھر ہم اپنی جائیداد اوروں کو دے رہے ہیں۔ مجوسی مذہب میں یہ کرتے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے رشتے اپنے ہی بیٹوں کے ساتھ کر دیتے تاکہ ہماری بیٹیاں کہیں اور نہ جائیں، ہمارے ہی گھر میں رہیں۔ اپنی بیٹیوں کے رشتے اپنے بہنوں کے ساتھ کر دیتے تاکہ ہماری بیٹیاں جنہیں ہم نے بڑا کیا ہے وہ باہر نہ جائیں۔ چنانچہ ایک قصہ لکھا ہے، عبداللہ بن مبارک بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں جو حدیث میں بڑی مہارت رکھتے تھے، جن کا شعبہ ہی، جن کا زندگی کی مصروفیت بھی یہی تھی، حدیث پڑھتے پڑھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کے ارشاد پڑھتے، لوگوں کو پڑھاتے۔ ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مبارک کو ایک پیغام دیا۔ فرمایا کہ عبداللہ، فلاں ملک میں، فلاں شہر میں ایک شخص ہے، تو نے جا کر اس کو میرا سلام دینا ہے اور اسے جنت کی خوشخبری دینی ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے صبح کو اٹھا، جو شہر بتلایا گیا میں اس کو تلاش کرتا کرتا اس شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں پہنچا تو میں نے معلومات لی کہ اس نام کا بندہ اس شہر میں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ اس شہر میں ضرور رہتا ہے، وہ تو اتنا بڑا امیر آدمی ہے، وہ تو بہت بڑا مالدار آدمی ہے، لیکن اے عبداللہ بن مبارک، وہ تو کافر ہے، وہ تو اسلام نہیں رکھتا، آپ کو اس سے کیا کام؟ عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ جا کر اس کو میرا سلام دو، جنت کی خوشخبری دو، اور لیکن یہ کیا ہے کہ وہ کافر ہے۔ کافر کو جنت کی خوشخبری کیسے؟ کافر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کیسے؟ میں بڑا حیران پریشان ہوا، دل میں سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اس تک جاؤں یا نہ جاؤں۔ کبھی خیال آتا کہ چھوڑو، کافر سے مل کر کیا کرنا ہے، اور پھر خیال آیا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حکم ہے
اسے پورا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ سوچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنا ہے، جا کر حکم پورا کرتا ہوں اس تک پہنچو تو صحیح۔ فرماتے ہیں میں تلاش کرتا کرتا اس آدمی تک پہنچ گیا جو مجوسی مذہب رکھتا تھا، بڑا مالدار تھا، اور جس نے مجوسی مذہب کے مطابق اپنی بیٹیوں کا رشتہ اپنے بیٹے سے کرتے، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا اپنے بیٹے سے، اور شادی کے موقع پر جو ولیمہ کیا، کیونکہ مالدار تھا، اس نے 8 دن ولیمہ 8 شہروں میں کیا۔ ایک دن ایک شہر میں ولیمہ، دوسرے دن دوسرے شہر میں، 8 دن اس طرح اپنی بیٹی کی شادی پر ولیمہ کیا۔ اور عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اس آدمی تک پہنچا، جب میں پہنچا وہ مجھے بتلایا گیا، اس کے راہبر جو اس کے غلام تھے، ملازم تھے، بتلایا کہ عبداللہ بن مبارک آئے ہیں جو حدیث کے ماہر ہیں، حدیث کے استاد ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ بڑے استقبال کرو، بڑے اہتمام کے ساتھ لے آؤ۔ جب لے گئے دیکھا کہ وہ اتنا ضعیف ہو چکا ہے، عمر اتنا زیادہ ہو چکی ہے کہ آنکھ کی پلکیں اوپر آ چکی ہے۔ جب وہ پہنچے تو اس نے پلکیں ہاتھوں کے ساتھ اٹھا کر اس کو دیکھا اور فرمایا کہ عبداللہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا جو وقت کا بہت بڑا حدیث کا ماہر ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ میں آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام بھی لایا ہوں اور جنت کی خوشخبری بھی لے آیا ہوں، لیکن یہ مجھے معاملہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے تو اسلام قبول نہیں کیا، یہ کیسے ہوا؟ آپ کے لیے جنت کی خوشخبری کیسے، سلام کیسے؟ اس نے بتلایا کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کی شادی پر 8 دن جب میں نے ولیمہ کیا، ایک شہر میں پہنچا، ولیمہ کر رہا تھا، میری عادت کی چہل قدمی کے لیے جاتا تھا، چہل قدمی کے لیے میں نکلا تو مجھے آوازیں آئی عورتوں کی اور عورت کی اور بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ میں اس طرف بڑا جا کر دیکھا کہ خاتون ہے جو باپردہ ہے اور بچیاں ہیں اس کے پاس اور رو رہی ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی کس لیے رو رہی ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا آدمی کہتا ہے کہ باوجود میں مسلمان نہیں تھا، میں نے حکم دیا اپنے ملازموں کو جو بھی دعوت چل رہی ہے، جتنی بھی دعوت ہے وہ سب لے آؤ۔ میں نے کھانا منگایا، بچوں کو کھانا کھلایا، سامان مہیا کیا، پیسے عطا کیے۔ اس کے بعد میں نے اس حالت میں انہیں دیکھا کہ بھوک کی حالت میں جب وہ کھانا کھا رہے تھے اور میرے لیے دعائیں دے رہے تھے، اس میں سے ایک بچی نے کھانا کھاتے ہوئے پیسوں کو اٹھاتے ہوئے میرے لیے ہاتھ اٹھا کر یہ اس وقت دعا کی، یا اللہ اس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ادا کرنا، جنت میں آپ کا قرب اس کو نصیب ہو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس بچی کی دعا میرے حق میں قبول ہو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی، ماجرا سنا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے رسول اللہ کا پیغام سنا دیا، واپس چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اب کیسے واپس جا رہے ہو؟ مجھے کلمہ تو پڑھاتے جاتے۔
جب رسول اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری بھی میرے لیے آ گئی ہے تو پھر کیا ہے میں آپ کا غلام کیوں نہ بنوں؟ اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت اس کے حق میں پوری ہوئی۔ نتیجہ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خیر خواہی کی اور ہمدردی والا معاملہ کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالی نے اپنے احکام میں، اپنی شریعت میں ہر ایک کے حقوق بتلائے، قریشیوں کے اور ہر میاں بیوی کے حقوق، عورتوں کے حقوق شریعت نے بتلا دیے ہیں۔ وہ حقوق دیے ہیں عورتوں کو جو کسی اور مذہب نے وہ نہیں دیے۔ وہ مقام، وہ رتبہ اسلام نے دیا ہے جو کسی مذہب میں بھی ان کو وہ رتبہ ملا نہیں ہے۔ اسلام نے یہ مقرر کیا ہے عورت اگر ماں ہے تب بھی تمہارے لیے قابل احترام ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ عورت تمہاری بیوی ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارے لیے غیرت ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ تمہارے جو بھی رشتہ ہے بیوی کا ہے، عورت کے ساتھ رشتہ یہ قابل احترام ہے، تمہارے لیے عزت کا مقام ہے۔ ماں کا رشتہ ہے قابل احترام ہے، بیوی کا رشتہ ہے قابل احترام ہے، بیٹی کا رشتہ ہے تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ وہ عورت، وہ بچیاں جن کو عرب کا معاشرہ، اسلام سے پہلے کا معاشرہ، پہلے کی قومیں ان کو زندہ درگور کرتی تھی، اسلام نے یہ مقام اور عزت دی ہے، مرد پر لازم کر دیا اس کے حقوق ادا کرنا، اس کی عزت کرنا، احترام کرنا۔ تو شریعت اسلام نے ہر ایک کے حقوق بتلائے۔ شریعت اسلام نے جو عزت عورت کو دی ہے کسی مذہب نے، کسی قوم نے، کسی تہذیب نے وہ عزت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق